غیر مذہب لوگوں کی نظروں میں آج ہم مسلمان اتنے غلط اور برے کیوں ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اور زیادہ بدنام ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کا جواب وہی گھسا پٹا ٹپیکل سا ہے کہ سب ہمارے دشمن ہیں، پوری دنیا اسلام کو بدنام کرنے پہ لگی ہے، میڈیا ہمیں غلط پیش کرتی ہے، ہماری سرکار ہی ہم مسلمانوں کے اگینسٹ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو نو ڈاؤٹ کہ آپ کچھ حد تک صحیح ضرور ہیں۔ مانتا ہوں کہ یہ سب سچ ہے، لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے۔ آپ شاید اپنے اعمال سے، اپنے کرموں سے بے خبر ہیں۔ ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں اور ہمارے اپنے دیش میں مذہب اسلام کو شرمسار کرنے میں، بدنام کرنے میں ہمارا بھی، ہم مسلمانوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہم نے خود اپنے کردار کو داغدار کر لیا ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے اسی دیش میں، ہمارے اسی ملک بھارت میں کچھ دشک پہلے تک مسلمانوں کی اور مسلمانوں کے باتوں کی بہت زیادہ عزت تھی، اہمیت تھی۔ مسلمانوں کو اپنی قول کا یعنی اپنی زبان کا پکا سمجھا جاتا تھا۔ ہمارا کردار ایسا تھا کہ ہر کوئی ہمیں احترام کی نظر سے دیکھتا تھا، ہم پہ بھروسہ کرتا تھا۔ غیر مسلم بھائی اپنی قیمتی چیزیں امانت کے طور پر ہمیں رکھنے دیا کرتے تھے۔ انہیں یقین ہوتا تھا کہ ان کے پاس ہماری چیزیں سلامت اور محفوظ رہیں گی۔ جانتے ہیں ایسا کیوں تھا؟ کیوں اتنا یقین تھا مسلمانوں پر لوگوں کو؟ کیونکہ تب کے مسلمان اپنے دین کے، اپنے مذہب اسلام کے صحیح طور طریقے پر زندگی گزارنے والے ہوا کرتے تھے۔ تب کے مسلمانوں کا اخلاق ویسا ہی تھا جیسا ہونا چاہیے اسلام کی شریعت کے مطابق۔ داڑھی ٹوپی والا نمازی مسلمان واقعی ایک مسلمان ہوا کرتا تھا، جس کا سب کو یقین تھا، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کہ یہ انسان، یہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ نمازی ہے، 5 وقت کا نماز پڑھنے والا، اپنے اللہ کا وفادار ہے، تو یہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وشواس تھا مسلمانوں پر لوگوں کا۔ عزت و احترام کرتے تھے ہر ذات دھرم کے لوگ ہمارا، یہاں تک کہ اگر کوئی پراپر مسلمان سے مراد کوئی داڑھی ٹوپی نمازی مسلمان کورٹ میں یا پنچایت میں کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں گواہی دے دیتا تھا تو اس کی گواہی صحیح اور سچی مان لی جاتی تھی، بغیر کسی شک و شبہ کے، اور کئی بار تو اسی پر فیصلہ بھی ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ رتبہ تھا ہمارا۔ اور آج ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے خود سے پوچھیں کہ ہم کیا ہیں اور کتنے سچے ہیں۔ آج ہمارا اخلاق کیسا ہے لوگوں کے ساتھ؟ ہم کتنے ایماندار ہیں؟ ہم کتنا قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے مسلمان ہیں؟ بلکہ اس کا جسٹ الٹا، جو ہمارے مذہب میں ہمیشہ سے ناپسندیدہ عمل رہا ہے، جو ایک مسلمان کو شوبھا نہیں دیتا، ویسے سارے برے اعمال ہم میں آ گئے ہیں اور آتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، بات بات پر گالیاں ہم بکتے ہیں۔ گالیاں بکنا تو بہت ہی برا عمل سمجھا جاتا ہے اسلام میں، لیکن آج دیکھیں تو ہم کیا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جیسے گالیاں دینے میں ریکارڈ بنائے ہوئے ہیں، PhD کیے ہوئے ہیں گالیاں بکنے میں۔ یہ تو ہماری تہذیب نہیں تھی، یہ تو ہمارا اسلام نہیں تھا۔ اب آپ خود سوچو، خود ہی بتاؤ، جس قوم کے لوگ اور بچے تک ایسے ہوں، اس قوم کو اور اس کے مذہب کو کوئی اچھا بولے بھی تو کیسے؟ اگر ہم واقعی میں اپنے مذہب کی عزت کرتے ہیں، اپنے مذہب کے سچے ماننے والے ہیں، مذہب اسلام کو پھر وہی مرتبہ، وہی عزت دلانا چاہتے ہیں جو ہونا چاہیے اور جو تھا، تو آج ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم خود کو ریفارم کریں، اصلاح کریں اپنی، صرف دوسروں پہ انگلیاں نہ اٹھائیں، خود کی کرنی پہ بھی نظر رکھیں۔ لیکن یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے دوستوں کہ آج ہمیں ہماری غلطیوں کا احساس تک نہیں، اور اگر کوئی بتانے کی، سمجھانے کی کوشش بھی کرے تو ہم ایسے بدکتے ہیں، ایسا ریئیکشن کرتے ہیں کہ بس سمجھانے والا ہی شرمندہ ہو جائے۔ ہم نے اللہ کے احکامات کو درکنار کر دیا ہے اور نبی کی سیرت مبارک کو بھلا بیٹھے ہیں، اس لیے اللہ نے زمانے کی نظروں میں ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا۔
اس لیے آج کوئی ہمارا یقین نہیں کرتا۔ ارے اب غیر مسلم تو چھوڑیے، خود ہم مسلمان بھائی ایک دوسرے کی باتوں پر ذرا بھی یقین نہیں رکھتے، ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرتے ویسا جیسا کرنا چاہیے، چاہے وہ نمازی ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ آج ہماری جھوٹ کی انتہا ہو گئی ہے، بات بات میں جھوٹ، جھوٹ میں جھوٹ، سچ میں جھوٹ، داڑھی رکھ کر جھوٹ، نمازی ہو کر جھوٹ، یہاں تک کہ حاجی صاحب ہو کر بھی جھوٹ۔ جھوٹ سے نہ جانے کیسا رشتہ جوڑ لیا ہے ہم مسلمانوں نے اپنا۔ ہمیں لگتا ہے کہ جھوٹ کے بنا کام ہی نہیں چلنے والا ہمارا۔ جھوٹ نہیں بولیں گے تو نقصان ہو جائے گا کاروبار میں، جھوٹ نہیں بولیں گے تو زندگی میں پیچھے رہ جائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو زمانے کے ساتھ چل نہیں پائیں گے، پچھڑ جائیں گے۔ ارے میرے بھولے ساتھیوں، کیوں شیطان کے بچھائے جال میں مکر و فریب میں پھنستے ہو؟ کیوں اپنی جان کے، اپنے ایمان کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ کیوں خود کو خسارے میں ڈال رہے ہو؟ ذرا سامنے رکھو اپنی تاریخ، اپنا اتہاس، پڑھو اپنی روایات، سچ بول کر ہی، دین اسلام پر عمل کر کے ہی ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے حکومت کی لوگوں کے دلوں پر اور دنیا پر۔ ہاں یہ سچ ہے کہ آج ہر فیلڈ میں، ہر کام میں، لین دین میں، ہر عمل میں، ہر طرف، ہر ذات دھرم میں جھوٹ کا ہی بول بالا ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمارا اپنا ایک وقار ہے، ایک رتبہ ہے، ایک مرتبہ ہے۔ ہم پہچانے خود کو، ہم اس ایک اللہ کے ماننے والے ہیں جس کے نزدیک دین اسلام پیارا ہے۔ ہم ایک ایسے نبی کی امت ہیں جن کے زبان مبارک سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں نکلا۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے ہمیں ہمیشہ سچ کہنے کی اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید کی اور سخت ہدایت کیا کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ کے قریب نہ جاؤ، جھوٹ ہی ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک روایت ہے، غور سے سنیے گا اور سن کر عمل بھی کیجیے گا۔ میں تھوڑا شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، آپ بہتر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ کے رسول اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بہت برا انسان ہوں، میں شرابی ہوں، جواری ہوں، اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں۔ میں ان برائیوں کو اب چھوڑنا چاہتا ہوں، ان سے بچ کر ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، لیکن یہ ساری گندی عادتیں مجھ سے چھوٹتی ہی نہیں۔ میں کیا کروں؟ کیسے ان سے بچوں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں میری بس ایک بات ماننی پڑے گی، اگر تم ماننے کو تیار ہو، عمل کر سکتے ہو تو بتاؤں۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، بالکل بتائیں، میں ضرور سے ضرور آپ کی بات پر عمل کروں گا انشاءاللہ۔ تب اللہ کے پیارے رسول اور ہم سب کے محبوب نبی نے یہ ارشاد فرمایا، اس شخص سے کہا کہ بس تم جھوٹ مت بولنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آج سے، ابھی سے ہی، جب بھی کہنا، ہمیشہ سچ ہی کہنا۔ اس شخص نے کہا کہ انشاءاللہ بالکل ایسا ہی کروں گا۔ یہ عہد کر کے وہ وہاں سے چلا۔ اس کے بعد وہ جب بھی کبھی کسی بھی برائی کی طرف مائل ہوتا، اگر اسے شراب کی طلب لگتی اور شراب پینے جاتا یا جوا کھیلنے جواریوں کے بیچ پہنچتا تو اسے یہ خیال آتا کہ میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہے سچ کہنے کا، جھوٹ نہیں بولنے کے لیے۔ اگر میں جوا کھیل کر گیا اور کسی نے پوچھ لیا، یا اگر شراب پی کر گیا اور رسول اللہ مل گئے اور انہوں نے پوچھ لیا، تو میں کیا بتاؤں گا، کیسے اپنا منہ دکھاؤں گا؟ اس خیال نے، جھوٹ نہ بولنے کی اس کی عہد نے دھیرے دھیرے اس کی ساری بری عادتوں سے دور کرتی چلی گئی، اور وہ ایک برے انسان سے ایک اچھے اور عزت دار انسان میں تبدیل ہو گیا۔ ایسے پیارے نبی کی امت ہو کر ہمارا کیا معاملہ ہے، یہ ہم خود دیکھیں، سوچیں، اپنے آپ کو ملامت کریں، اپنی غلطیوں کو پہچانیں، پھر خود کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ صرف دوسروں پر الزام لگا کر، بلیم کر کے آپ اپنے آپ کو پارسا نہ سمجھیں، کبھی خود کو بھی آئینہ دکھائیں، یا جب کوئی اور ہمیں آئینہ دکھائے، مطلب ہماری غلطیاں بتائیں، ہماری برائی کرے یا ہمیں سمجھائے، تو ایک دم غصے میں ہائپر نہ ہو جائیں، بلکہ سوچیں، اس کی بات پر غور کریں، اس وقت نہیں تو بعد میں صحیح، ہو سکتا ہے شاید اس سے آپ کی اصلاح ہو جائے۔ لیکن ہمارے اندر ایک سب سے بڑی کمی یہ بھی تو ہے کہ ہمیں یہ خوش فہمی ہے کہ ہم میں کوئی کمی نہیں،
لیکن کمی ہر انسان میں ہوتی ہے دوستو، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن جو اپنی کمی کو پہچان کر، احساس کر کے اسے سدھار لیا، وہی انسان کہلانے لائق ہوتا ہے، وہی رب کے قریب ہو جاتا ہے، نکھر جاتا ہے۔ اور جو ایسا نہ کر سکا، اپنے ہی اکڑ میں رہا، وہ بکھر جاتا ہے، کہیں کا نہیں رہ جاتا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین اسلام پر صحیح عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ہمیں آپ سے ایک شکایت ہے، آپ ویڈیو دیکھتے ہو لیکن کوئی رسپانس نہیں دیتے۔ اگر آپ رسپانس نہیں دیں گے، کمنٹ کر کے ہمیں نہیں بتائیں گے کہ ویڈیو کیسی تھی، ویڈیو میں کیا اچھا لگا، کیا کمی لگی، تو ہم اور اچھی ویڈیو کیسے بنا پائیں گے، سدھار کیسے کر پائیں گے؟ سو پلیز اپنی قیمتی اوپینین ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس چینل پر نیکسٹ آنے والی کوئی بھی بہترین ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ یہ چینل آپ کی صحیح رہنمائی اور اصلاح کے لیے آپ کے ساتھ ہم قدم ہے۔ پوری ویڈیو پر بنے رہنے کے لیے اور اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک رکھیں اپنا خیال، خوش رہیں، اوروں کو بھی خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔